وقت اچھا بھی آیا، کچھ کم اچھا بھی آیا. میں برا نہیں کہتا، وقت کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، اور انسان اس میں سے گزرتا ہے، گزرنا پڑتا ہے. تو مشکلیں بھی برداشت کرتا ہے انسان، اور تکلیفیں بھی آتی ہیں. تو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی میں اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کا ازالہ نہیں ہوتا، جو زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ پاکستان کی میں بد نصیبی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہماری تاریخ کچھ ایسی رہی ہے پچھلے 75 سال سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیفیں آئیں، اور ان کو بھی بہت مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں. تو اس میں سے گزر کے کئی تو چلے گئے اور کئی جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہم نے. اور اب بھی اپنا یہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کو مصیبتوں سے، اس گرداب سے باہر نکالا جائے، اور ترقی کی راہ پہ دوبارہ ڈالا جائے پاکستان کو. بہت ضروری ہے یہ، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی. جو بھی ملک کا اچھا سوچتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، یا سیاسی اگر ان کی کوئی خواہش ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں آئیں، تو وہ میدان میں آئیں تو پھر یہ نیت لے کے آئیں کہ آپ نے ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس وقت گزارنا ہے، یہ نہیں کہ بس ممبر بننا ہے، اس کے بعد اسمبلی میں تقریر کرنی ہے، حلقے میں لوگوں سے واہ واہ کروانی ہے، ایک اپنا ذاتی امیج بنانا ہے، اور قد کاٹ بنانا ہے. اس کے بعد پھر ملک جو ہے وہ یا قوم کا کیا حال ہوتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں. یہ مطمع نظر نہیں ہے. اگر تو سیاست کے میدان میں آنا ہے تو پھر ایک پورا پروگرام لے کر، جوش و جذبہ لے کر کہ میں نے تقدیر بدلنی ہے اپنے اس حلقے کے عوام کی. تو پھر حلقے کے عوام سے پھر وہ جب وہ اٹھتا ہے جذبہ، تو پھر وہ قومی لیول تک پہنچتا ہے. تو اپنے حلقے سے پھر اپنے ضلع کے بعد پھر اپنے صوبے کی، اور صوبے کے بعد پھر اپنے ملک کی. تو یہ تو وہاں تک معاملہ جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بھی اس میں اپنا قدم رکھے، اس کا آغاز کرے اپنی کیریئر کا سیاسی فیلڈ میں، تو وہ یہی نیت لے کر آئے. تو انشاءاللہ پھر پاکستان کی تقدیر کیوں نہیں بدلے گی. یہاں پر ہمارے ملک میں بد نصیبی ہے ہماری کہ اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے. اور اب زیادہ دور نہ جائیں، اب حال ہی میں ایک ایسا کلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ حال، جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اکانومی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، فورن ریلیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معاشرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اچھا معاشرہ کس کو کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. صرف زبانی کلامی مدینے کی ریاست مدینہ، لیکن ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اس کی کچھ خبر ہی نہیں ہے. ریاست مدینہ میں کیا سکھاتی اس کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی ریاست مدینہ. اور اس میں اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ریاست مدینہ، اور پھر ریاست مدینہ کا نام لیتے لیتے نہ تھکنے والے کا ابھی
آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیاں اس کی. اگر یہ قصے اور کہانیاں تھیں تو چپ رہتے, خاموش رہتے, کم از کم ریاست مدینہ کا نام تو نہ لیتے. تو بڑا اپنا یہ سوچنے والی باتیں ہیں. میں اپنا جب کبھی سوچتا ہوں تو پھر یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور زندگی کا پاکستان کا میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا, کرپشن کا یا ڈاکہ کہہ لیں آپ اس کو, وہ یہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل تھا. اور سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ یہ بند لفافہ لہرا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور اپنی ایگریمنٹ دے دیں, اپروول دے دیں. بھئی لفافہ کھول کے تو دکھاؤ اس میں ہے کیا. وہ کھولا نہیں, ابھی آنکھوں میں پٹی باندھ کے ان سے اپروول لے رہے. یہ اس سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے رقم اٹھا کے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے باہر پھینکی کہ یہ رقم یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں کیوں پڑی ہوئی ہے. یہ تو حکومت پاکستان کا پیسہ وہاں جانا چاہیے. تو بند لفافہ پہ اپروول لے کر رقم وہاں جمع کروائی. کتنی بڑی ہیرا پھیری, کتنی بڑی ہے دھاندلی, کتنی بڑی کرپشن, کتنا بڑا ڈاکہ. اور پھر کہتے جی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی. بجلی کی تم 60 ارب روپے کھا جاؤ گے قوم کا تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گا پھر. یہ 60 ارب روپیہ اگر نہ تم کھاتے تو شاید 200-300 یونٹ والے لوگ جو ہے نا ان کو ہم مفت بجلی دیتے. تو اس طرح سے اور ہم الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو. اور دیکھیں کتنے افسوس کی بات. یعنی ہمارے اوپر تو یہ چارجز ہیں جس کے لیے جیلوں میں بھی ڈالا گیا, جس کے لیے سزائیں بھی دی گئیں, اور جس کے لیے پوری پارٹی کے سرکردہ لوگوں کو اور پورے خاندان کے لوگوں کو, میں, میرا بھائی, میرا بیٹی, میرے بھتیجے, میرے اور ہماری پارٹی کے لوگ جو مختلف جھوٹے الزامات میں جن کو اندر کر دیا آپ لوگوں نے, جن کو مجھے آج 7 سال کے بعد انصاف مل رہا ہے. 2016 سے شروع ہوا اور آج 2023 میں مجھے انصاف مل رہا ہے. یعنی کہ ظلم تو آپ نے ڈھایا لیکن ظلم کا ازالہ کرتے کرتے کتنے سال لگ گئے. آج بھی میں مقدمے بھگت رہا ہوں اور جھوٹے مقدمے, سرٹیفکیٹ لگا ہائی کورٹ کا